اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین اما بعد. In this lecture we will discuss Surah Hujurat, the rest of the verses of the Surah Hujurat from verse number 11. So let's start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. First of all, word by word translation of this verse. Ya ayyuhal lazina amanu, O believers, O people who believe, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو آپ یہاں پہ ریپیٹیشن دیکھیں. سورہ حجرات میں پچھلے ہم ورسز کر چکے ہیں جو 10 آیات کی ہیں، اس میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو. اس کے بعد انسٹرکشن دی جا رہی ہے، اور یہ انسٹرکشن جو ہے یہ ہماری جو ڈیلی ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کے حوالے سے ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اس کے بارے میں ایک اور انسٹرکشن آ گئی ہے. لا یسخر قوم من قوم. لا یسخر، ڈو ناٹ موک اور ڈو ناٹ لاف. لا یسخر، نہ مذاق اڑائے. قوم من قوم، ون گروپ آف دا ادر. قوم ایک قوم، من قوم دوسری قوم کا. ون گروپ آف دا ادر یعنی ایک گروپ دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے. با محاورہ کس طرح سے ہو جائے گی؟ او ہو یو بلیو لیٹ ناٹ سم مین امنگ یو لاف ایٹ ادرس. کچھ نے اس کی ٹرانسلیشن مین کی ہے قوم کی، لیکن قوم جو ہے جیسے ہم خود بھی جانتے ہیں، سب ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قوم کا مطلب ہے گروپ آف پیپل. اچھا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. عسیٰ کہتے ہیں پرہیپس کے لیے یوز ہوتا ہے، غالباً شاید اس کے لیے عسیٰ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے عربی زبان میں. ان یکونوا خیرا، دیٹ they are better. ان یکونوا خیرا منہم، one of them is better than the other. اس کی ٹرانسلیشن بنے گی. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ دوسرے سے بہتر ہوں، یعنی ایسے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ قوم دوسری قوم سے بہتر ہو، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس قوم سے جو کہ مذاق اڑا رہی ہے. ولا نساء من نساء، وہاں تک وہ بات کمپلیٹ ہوئی. اب لا یسخر کے اوپر ہی اگلی بات چل رہی ہے کہ ایک قوم نہ اڑائے. اس کے بعد عورتوں کے بارے میں ہے. ولا نساء nor let some women, نساء women, من نساء of other women. nor let some women laugh at others. اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، یہاں یہ بات ہے، یعنی عورتیں دوسری عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ، probably شاید، it may be، ان یکن they are خیر منہن better than the others. It may be that the latter are better than the former. ایسا نہ ہو کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے. یہاں تک مذاق اڑانے والی بات ہو گئی ختم. اگلی چیز کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ neither defame each other. ہم نے سورہ ہمزہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو لمزہ کیا ہوا؟ جو دوسرے کو ڈیفیم کرتا ہے. neither defame one another. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اسی آیت کے اندر اب تیسری کیا انسٹرکشن آ گئی ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. and do not، وَلَا تَنَابَزُوا and do not insult each other. آپ بریکٹس میں کر سکتے ہیں بِالْأَلْقَابِ by nicknames. nor insult one another by nicknames. القاب جیسے لقب ہم کہتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ نک نیمز کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ انسلٹ کیا جائے. اس کو اب اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کیسے کر رہے ہیں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس الاسم، بیڈ از دا نیم آف الفسوق، آف فسوق. بیڈ از دا نیم آف لیوڈنس بعد الایمان، آفٹر ایمان. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم مذاق اڑانے والی ہوگی ان سے زیادہ بری کیا چیز ہے
کہ فسوق کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو ملے، آپ ایسے ایکٹ کریں جس کے بعد آپ کو فاسق کہلا دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ٹائٹل ہے. وَمَن لَمْ يَتُبْ اینڈ who does not repent، یتوب توبہ سے ہے، who does not repent، فَأُولَٰئِکَ they are hum الظالمون، they are the real evil doers، and whose turned not in repentance such are evil doers. تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے سوسائٹی کی جو کچھ رولز ہیں اس کے حوالے سے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو مذاق والے، ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور دوسرا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں، اور ایک دوسرے کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب نہ کریں. تو ون بائی ون کیا ہو گیا؟ لافنگ ایٹ ادرس. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا کہا ہے کہ دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو اپنے پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے اس کو، تو ایک قوم جیسے ہم اپنے کلچر کو سپیریئر سمجھنا اور دوسرے کے کلچر کو انفیریئر سمجھنا، ان کے کلچر کا مذاق اڑانا، یا پھر ان کے کچھ ایسے روایات ہیں کہ جس کو ہم مذاق اڑائیں، یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم کسی دوسری قوم کو کا مذاق اڑائے، اور ان کے بارے میں جیسے ہماری سوسائٹی میں دیکھیں جوکس ہوتے ہیں کچھ خاص لوگوں کے اوپر، کچھ خاص قوموں کے اوپر، جس کو میں یہاں پہ کوٹ نہیں کروں گی، کہ ان کے حوالے سے ہم جوکس بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اسپیسیفک گروپ ہے، اس کے بارے میں یہ چیز فیمس ہے، ہم فیمس کر دیتے ہیں. تو انڈیویجولز جو ہیں ان کو ایک اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے. آپ کسی بھی انڈیویجول کو کسی کاسٹ سے بلانگ کرنے کے اوپر، کسی خاص ایتھنیسٹی سے بلانگ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ہم مذاق نہیں اڑا سکتے، اور نہ ہی اڑانا چاہیے. یہ ہماری اسلامک ٹیچنگز ہیں. ہمارا ایک یونیورسل ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. یہاں پہ ایک ایتھکس جو ہے وہ سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ مذاق اڑانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. ہاں، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں. تو کسی بھی قوم کا کوئی مذاق نہ اڑائے. اچھا، اس میں اسپیسیفکلی اب اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو عورتوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ کسی دوسری عورت کو فیشن کے حوالے سے، اسٹیٹس کے حوالے سے، بہت سی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں خود بھی کہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو یہ مذاق کے حوالے سے انسٹرکشنز ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ ڈیفیم نہ کریں ایک دوسرے کو. کبھی کبھار ایک دوسرے کے ساتھ آپ انمٹی کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ دوسرے کو ڈیفیم کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہماری جو اسلامک ٹیچنگز ہیں اس کے مطابق تو اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہو، کوئی کمی کوتاہی خرابی ہو بھی، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے. جیسے کہ کچھ حدیث میں بھی اس کی ہمیں فضیلت ملتی ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا مرڈر ہوتے دیکھ لیا تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے، نہیں، اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. ہاں، جو مائنر سی چیزیں ہیں جیسے کسی کی پرسنالٹی میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی فلا رہ گیا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بارے میں ہے یہ کہ اس کو چھپایا جانا چاہیے. تو ایک یہ چیز بھی ہے. دوسرا یہ کہ ڈیفیم کرنا، اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کسی کے اندر کوئی فلا ہے، ایک تو ڈھونڈنے کی بات ہے کہ آپ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ کسی کے اندر کوئی فلا ہے، کوئی کمی ہے، میں اس کو شو کروں. اور اگر کوئی ہے بھی ہے تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہیے. لوگوں میں اس کے بارے میں بات سپریڈ نہیں کر دینی چاہیے کہ فلاں کے بارے میں مجھے یہ خبر پتہ چلی ہے تو اس کو میں ڈیفیم کر دوں. آج کل تو ہمارے پاس کیونکہ ایکسیس ہے سوشل میڈیا کی بھی ہے، اور بھی بہت سے ریسورسز ہیں، تو اس میں لوگوں کو ڈیفیم کرنا وداؤٹ اینی پروف، اور اگر پروف ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پروف نہیں ہے تو تب تو اور اس سے زیادہ بری بات ہے یہ کہ آپ کسی کو ڈیفیم کریں. تو یہاں پہ کلیئرلی بات کی گئی ہے کہ کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا جو ریلیجن ہے بڑا خوبصورت سا ریلیجن ہے. یہاں پہ یہ جو کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، کسی کے بارے میں بری باتیں سپریڈ کر دینا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. صحیح اور غلط کو صحیح غلط کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کے تھرو پراپر چینلز جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی آپ جو ہے وہ بارے میں باتیں سپریڈ کر دیں. اور تیسری چیز یہ کہ کسی کو برے ناموں سے بلانا. اب یہ ہر نام سے بلانا جو ہے وہ نک نیم رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، کسی نے پیار سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو گھروں میں بھی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، نک نیمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو پیار سے رکھا جاتا ہے، جس کا اگلا جو ہے وہ برا نہیں مناتا یا منا نہیں سکتا برا، اس کو رکھنے میں حرج نہیں ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو بیڈ نک نیمز ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ہم دوستوں میں بھی یوز کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ یہ برا نہیں ہے اور اگلا جو ہے وہ برا نہیں مناتا، لیکن جس میں کسی کی پرسنالٹی جو ہے وہ آپ اس کی حتک کر رہے ہیں، کسی کی پرسنالٹی جو ہے اس کو آپ مطلب لوگوں کے سامنے اچھا نہیں اس کا امپریشن جا رہا، کہ جیسے کسی کو کہہ دیں کہ
کوئی کہہ دے کالا ہے، یا کسی کو کہیں موٹا ہے، یا کسی کو کہہ دیں چھوٹا ہے، تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ اگلا برا نہیں منا رہا، لیکن یہ کہ کیونکہ اس میں اگلے کی آپ پرسنالٹی میں سے ڈیفیکٹس نکال رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے برے جو نک نیمز ہیں ان سے نہیں بلانا چاہیے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا برا نام بتا دیا، یعنی یہ جو نک نیمز ہیں جن سے آپ بلاتے ہیں، اس سے جو بڑا برا نام ہے جو جسے ڈرنا چاہیے وہ ہے فسوق کا، کہ ہم کہیں ایسے کام کر کے فسوق کا شکار نہ ہو جائیں، ہم بڑے گناہوں کا جو میجر سینز ہیں اس میں انڈلج نہ ہو جائیں، لوگوں کا مذاق اڑا کے یا اس طرح کے جو بھی انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کمٹ کر کے۔ تو فسوق جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد اس کا ٹائٹل ملنا جو ہے وہ بہت برا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی کنڈیشن کیا رکھتی ہے، یہ ساری برائیاں اگر ہیں بھی ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا تو بس ہم ختم ہو گیا سب کچھ اور ہم مسلمان نہیں رہے یا ایمان والے نہیں رہے، نہیں، ایمان والے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ توبہ کریں، اور توبہ جو ہے وہ تو ایک لازمی جزو ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ سارے جو ابن آدم ہیں وہ سارے خطا کار ہیں، خطاؤن کا ورڈ یوز کیا گیا کہ وہ سب کے سب خطا کار ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خطا نہ کرتا ہو، سوائے ظاہر پروفٹس کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو سکتے ہیں، باقی جو انسان ہے اگر خطا کرتے ہیں وہی کیٹیگریز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ خطا کار ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں۔ یہ حدیث ایک کے مفہوم کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں جو کہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کو دھو لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر نا امید، ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو ہم الظالمون، وہ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو ظلم کا کرائٹیریا دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ظلم، شرک کو ظلم کہا ہے، کہیں پہ ان گناہوں کو کرنے کو ظلم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ظلم جو ہے یہ بھی اس کی جو ہے وہ تعریف ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے، اس میں بھی بہت امپورٹنٹ رولز بتائے گئے ہیں سوسائٹی کے حوالے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگین یا ایھا الذین آمنوا، او پیپل ہو بلیو، او بلیورز، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ نے انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں ایمان والا، جس کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ انسٹرکشن ہے، اس کو فالو کرو، یہ انسٹرکشن ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کیا انسٹرکشن ہے؟ اجتنبو، ایوائڈ، اجتناب کرو۔ کثیر من الظن، کثیر اردو میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، موسٹ، من الظن suspicions, most of the sins, much of the suspicions. ان بعض الظن، indeed some suspicions اسم are sinful، کچھ گناہ جو ہیں وہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ یہ ایک اس آیت کے اندر انسٹرکشن ہوگی، جو لوگ ایمان لائے ہو وہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، and do not spy، ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا یغتب and do not backbite، بعضکم بعضا، some of you of others، یعنی کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم، would any one of you like ان یأکل to eat لحم اخیہ flesh of his brother، would any one of you like to eat flesh of his brother میتن dead brother، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، نہیں، you would abhor it، نہیں تم میں سے کراہیت ہوگی۔ واتقوا اللہ، have fear of Allah، have taqwa of Allah، ان اللہ تواب الرحیم، indeed Allah is oft returning، رحیم most merciful۔
تو یہ اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے. اس کے اندر کیا کیا بتائی گئی ہیں چیزیں. پہلی چیز کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, زن سے بچیں, گمان سے بچیں. دوسری چیز کیا ہے, تجسس نہ کریں. اور تیسری چیز کیا ہے, غیبت نہ کریں. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سسپیشن کس کو کہتے ہیں, گمان کس کو کہتے ہیں. سسپیشن کہتے ہیں تھاٹس کو, ڈاؤٹس کو, امیجنیشنز کو. اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ کیا بتاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, beware of suspicion, for suspicion is the worst of false tales. تو سسپیشن کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ سسپیشن جو ہے وہ جو ورسٹ ٹیلز ہیں کسی کے بارے میں ان میں سے ہے. تو کسی کے بارے میں گمان کر لینا, اب گمان کی بھی بہت سی اقسام ہیں, جیسے کہ کچھ گمان ہیں جو کہ کرنے چاہیے. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں, یہ کہا گیا ہے کہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں. تو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے. اچھا, اب اس کی مثال ہے جیسے کہ کچھ گمان جو کہ کرنے چاہیے, جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنا, پازیٹیو گمان رکھنا. ایک ہے پازیٹیو گمان رکھنا, یہ تو مستحب ہو گیا یا کرنا چاہیے کے والی سینس میں ہو گیا. ایک جو ہے جو کہ واجب ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں, اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا نہیں ہوا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر گمان یقین ہے. تو یہ جو ہے یہ تو ہو گیا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. بینگ بلیورز, جب ہمیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے, ہمیں کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہوتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو گمان رکھنا, یہ گمان ہے جو کہ کرنا چاہیے ہے. اچھا, دوسرا اب اپنی جو کمیونٹی ہے, لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, ان کے بارے میں گمان رکھنا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو وہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, کسی کے بارے میں آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہوں کہ یہ جو چیز میرے سامنے ہوئی ہے یا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہ ہوئی ہو. اس کے بارے میں فرینڈس ہیں, جیسے آپ کے آپس میں فیملی ممبرز ہیں یا سوسائٹی میں اور لوگ ہیں, تو کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ان کے بارے میں پازیٹیو گمان رکھنا, یہ بھی ایک اچھے گمان کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ یہ رکھنا چاہیے. پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنا چاہیے. اچھا, بچنا کس سے چاہیے, کون سے گمان سے. جیسے آپ پہلا گمان جو کہ کرنا ہی نہیں چاہیے, آپ کہہ لیں کہ پروہیبیٹڈ کے سینس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان رکھیں کہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس آئیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کویسچنز آ جائیں. تو یہ ایسے ڈاؤٹس ہیں, یہ ایسے تھاٹس ہیں, گمان ہیں جو کہ پروہیبیٹڈ ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے کہ نہیں, ایسا نہیں رکھنا چاہیے. اس کے لیے دعائیں بھی ہیں, اعوذ باللہ پڑھ لیں, ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھ دیں. تو جو بھی شیطان سے پناہ مانگنے والی دعائیں ہیں وہ اس موقع پہ پڑھیں. اچھا, دوسرا جو ہے کہ کچھ گمان جو کہ آپ کے فیلوز کے ساتھ ہیں, جو ارد گرد کے ہیومن بینگس ہیں, ان کے لیے ہیں. جیسے کہ کسی کے بارے میں غلط گمان کر لینا, بدگمانی کرنا, آپ کو سچویشن پوری کلیئر ہی نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ آپ بدگمانی کر رہے ہیں. سچویشن پوری کلیئر ہے, اس کے ساتھ بھی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, مارجن دیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بندے نے ایک غلطی کر دی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اوورآل وہ پرسن ایسا نہ ہو. تو یہ جو مارجن ہے یہ دینا چاہیے. تو گمان جو ہے یہ بیسیکلی اس طرح کا جو گمان ہے اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, اجتناب کرو, کیونکہ کچھ گمان جو ہے وہ گناہ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور گناہ کی کیٹیگری میں جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس رکھنا, پروفٹس کے بارے میں رکھنا, نیک لوگوں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس رکھنا, ان چیزوں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس رکھنا, ان لوگوں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس رکھنا جو کہ ویسے ہے ہی نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہ گناہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اچھا, اس کی پرمیسیبل فارمز کون سی ہیں. کسی کے بارے میں اگر آپ رکھ رہے ہیں, برا گمان رکھ رہے ہیں یا کچھ ایسی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے, تو اس کی پرمیسیبل فارمز جو ہیں وہ کچھ اسکالرس کے نزدیک کیا ہے کہ if a person has a history of doing a certain act, then it is permissible to be suspicious of him. کسی کی ہسٹری ہو, پتہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ ایسا کرتا ہے, روٹین ہے, آپ ویریفائڈ ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی گمان رکھتے ہیں تو وہ گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. ایک اور کہ if one is in a situation where it is obvious there may be haram taking place. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ نے جا کے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یا ان چیزوں میں, ان جگہوں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے.
تو ان کے بارے میں اگر رکھ رہے ہیں نیگیٹو تھنکنگ مطلب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایسا یہاں پہ ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ پرمیزیبل فارم میں ہوگا، کیونکہ وہ آبویس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی ہسٹری ایسے ہے، یا یہ یہاں پہ یہ لوگ ایسے ہیں، یا یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو آیت کے اندر انسٹرکشن تھی وہ تھی ولا تجسسوا، ڈو ناٹ اسپائی۔ اسپائی کیا ہے؟ جی اگلی انسٹرکشن تھی اسپائنگ، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، اسپائی نہ کرو۔ تو اسپائنگ کیا ہے؟ سیکنگ آؤٹ ادر پیپلز فالٹس، لوکنگ فار سیکریٹس۔ یہ اس تجسس کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کی غلطیوں کو ڈھونڈا جائے، ان کے سیکرٹس کو ڈھونڈا جائے، کہ کسی کے ٹو میں لگ جانا جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، کہ یا تو کسی کی غلطی ڈھونڈنے کی ٹو میں لگ جانا، یا پھر کسی کے پرسنل میٹرز کو ڈھونڈنے کے لیے آپ تگ و دو کرتے رہیں کہ فلاں جو ہے وہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے، فلاں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کی سیکرٹ پرسنل لائف ہے، اس کے حوالے سے آپ کریں، یا پھر یہ کہ کسی کی غلطی ڈھونڈتے رہیں کہ یہ تو بڑا اچھا پرسن ہے، اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، لیکن میں اس کی غلطی ڈھونڈوں، دنیا کے سامنے لاؤں، اپنے لیے آپ نکالتے رہیں اس کی غلطی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسپائنگ کے اندر ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں حدیث ہے ایک، نائدر کمٹ تجسس نار تحسس نار ہیٹ ایچ ادر نار کمٹ تدبر اینڈ بی بردرز اور سرونٹس آف اللہ۔ اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، الاوزاعی ہیں، امام الاوزاعی، وہ کہتے ہیں تجسس مینس ٹو سرچ فار سم تھنگ۔ تجسس یہ ہو گیا کہ آپ کسی کے بارے میں ڈھونڈنے لگ جائیں، اس کے بارے میں اس کی روٹین فالو کرنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں آج کل تو ویڈیو لیکس کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا زمانہ ہے، کسی کی آڈیو لیک ہو گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں کہ آپ کسی کے بارے میں تجسس میں پڑ جائیں۔ تحسس مینز لسننگ ٹو پیپل وائل دے آر ٹاکنگ وداؤٹ دیئر پرمیشن، لوگوں کے بارے میں لوگوں کی بات سننا جبکہ وہ آپ کو پرمٹ نہیں، ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ کان لگا کے لوگوں کی بات سنیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے دیکھیں، بڑے سے بڑے لیول پر چلے جائیں، تو لوگوں کی باتیں سننا، جہاں پہ ایک پرائیویٹ ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ اس کا پارٹ نہیں ہیں اور آپ کو بنایا نہیں جا رہا اس کا پارٹ، تو آپ اس کے بارے میں سنیں۔ تو اب اس کو آپ اپنی لائف کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پرسنل لائف میں گھر سے لے کے دیکھیں اور بڑے ادارے تک لے کے چلیں، اور اس سے بڑے لیول تک چلیں، ملکی لیول تک چلیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وداؤٹ پرمیشن آپ کو اس چیز کا پارٹ نہیں بنایا جا رہا اور پھر بھی جو ہے آپ سننے کی کوشش کریں یا جاننے کی کوشش کریں۔ اور ایو اسٹاپنگ ایٹ دیئر ڈورز، لوگوں کے گھروں میں جا کے کان لگا کے سننا۔ اچھا، تدبر جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تدبر ریفرز ٹو شننگ ایچ ادر، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ سب نے فرمایا کہ اینڈ بی بردرز اور سرونٹس آف اللہ، کہ بھائی بھائی آپس میں بن جاؤ۔ اور ہم پچھلی آیت میں بھی دیکھ چکے ہیں، پچھلے لیکچر میں بھی، کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں بھی اس حدیث کے مطابق کیا ہے کہ بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے بندو۔ تو یہ جو ہے یہ اس آیت کے اندر انسٹرکشن جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ I heard the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, if you seek out the faults of the Muslim, you will corrupt them or are about to corrupt them. کہ اگر تم لوگوں کی مسلمانوں کی غلطیاں ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے ایسا ہوگا کہ آپ انہیں کرپٹ کر دیں گے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھپانے کو، کور اپ کرنے کو، اپنی شارٹ کمنگز کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ جب آپ ایک چیز کہہ دیتے ہیں تو یہ ویریفائی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں تجسس میں پڑ جائیں، کسی کی غلطی ڈھونڈیں گے تو وہ غلطی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی، آپ کسی کی اچھائی ڈھونڈیں گے تو اچھائی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہمارے ہاں اسی طرح سے جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ پورا ایک سرکل چلتا ہے کہ آپ اگر پازیٹیو پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو پازیٹیوٹی آپ کے اندر بھی گرو کرنا شروع کر دے گی اور معاشرے میں بھی گرو کرنا شروع کر دے گی۔ اور اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو نیگیٹیو سائڈ دکھاتا ہے تو آپ لوگوں کے اندر سے بھی نیگیٹیوٹی ڈھونڈیں گے تو وہ ان ریٹرن آپ کے اپنے اندر سے بھی نیگیٹیوٹی ہی نکلے گی، اور یہ سائیکل بھی پھر چلتا رہے گا۔ تو یہاں پہ ان سائیکلز کو بریک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی سائیکل آپ کو کانشیس ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، رسپانسبل مسلم ہیں اور رسپانسبل ہیومن بینگ ہیں۔ تو ہم جو بھی سائیکل دیکھیں کہ ہم کون سے سائیکل کو لے کے چل رہے ہیں، لوگوں کے اندر سے اچھائیاں پرومیننٹ کرنے والے سائیکل کو لے کے چل رہے ہیں یا پھر لوگوں کے اندر سے برائیاں ہائی لائٹ کرنے والے سائیکل میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، جو تجسس ہے اب اس کی پرمیسیبل فارمز کیا ہیں؟
اگینسٹ اینیمی آف مسلمس. تو اینیمی آف مسلمس کے اگینسٹ جو ہے وہ تجسس الاؤڈ ہے. جیسے یہ تو اب سبھی دیکھیں ہر ملک کی اپنی ایک فورسز ہوتی ہیں ایسی کہ جو کہ یہ کام سر انجام دیتی ہیں. تو یہ ایک ملکی سطح پہ اور ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے. یہ ملک چلانے ہوں اور بڑی سطح کے جو کام ہے وہ ہونے ہوں تو اس کے اندر یہ چیزیں ان کا انسٹرکشن ایسے نہیں ہے. اس کی اور بھی پرمیسیبل فارمز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسکالرز ڈفرینٹ بتاتے ہیں. لیکن یہ کہ جنرلی کیونکہ اسٹوڈنٹس کا لیول ہے تو یہاں پہ یہی ہے کہ آپس میں ہمارے جو معاملات ہیں اپنے فیلو بینگز کے ساتھ ہمارے معاملات اپنے کولیگس کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں کہ اس میں ہم تجسس میں نہ پڑیں. لوگوں کو مارجن دیں, ان کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے سرکل پہ کیسا ہوگا. گھر والوں کے بارے میں آپ جو ہے وہ پازیٹیو سوچیں تو پھر دیکھیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. اچھا, اس کے بعد اگلی انسٹرکشن تھی اس آیت کے اندر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے. اب دیکھ لیتے ہیں بیک بائٹنگ یا غیبت ہے کیا. غیبہ is to talk about your brother sister in such a manner that she would dislike it if you tell him about this. تو غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کریں کہ آپ اس کو بتائیں, یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ بات ہوئی ہے تو اس کو ناپسند ہو, اس کو برا لگے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹاک کر رہے ہیں جو کہ اس کو اللہ کو لگتا ہے کہ اس کو برا نہیں لگے گا یا کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے تو آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کی کوئی بھی بات کریں تو وہ غیبت ہو جائے گی, نہیں. کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو کہ اس کو ناپسند ہو, اس کو پتہ چلے تو. اچھا, اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو بڑی کلیئرلی بتاتی ہے غیبت کے بارے میں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائنڈ بیک بائٹنگ when he said Do you know what is meant by backbiting? آپ سب نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو بیک بائٹنگ کیا ہے. They said Allah and his messenger know best. He said to say something about your brother which he dislikes. کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ ناپسند کرتا ہو. One asked even if what I say is true about my brother. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو یہ چیز تو اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ ایک صحابی نے سوال پوچھا کہ اگر وہ بات اس کے بارے میں صحیح ہو تو پھر بھی کیا یہ غیبت کہلائے گی. ہی ریپلائڈ, تو آپ سب نے ریپلائی کیا if such defects you say are true about him then you have backbitten him and if he does not have what you say then you have committed slander against him. تو اب کسی کے بارے میں غیبت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر کوئی چیز نہیں اور ہم بیٹھ کے اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو اس کے اوپر بہتان ہو گیا. غیبت یہی ہے کہ کسی کے اندر کوئی غلطی ہے, کوئی کمی کوتاہی ہے اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کسی کی ایبسنس میں یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہی غیبت کہلائے گی. تو اب یہ کتنا برا ایکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے, کس سے تشبیہ دی ہے کہ آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو اس کو ذرا اگر امیجن بھی کریں ہم کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ میں اگر کسی اپنے فرینڈ کی, اپنے کسی کولیگ کی, اپنے کسی گھر والے کی غیبت کر رہی ہوں تو جسٹ امیجن کہ میں اس کو یہ سمجھوں کہ میں یہ برابر ہے کہ اس کا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے, تو اس چیز سے کراہیت آتی ہے جیسے, تو ویسے ہی کسی کی بیک بائٹنگ سے بھی کراہیت آنی چاہیے. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں پہلا جو ہے وہ تجسس گمان سے منع کیا گیا, یعنی آپ ایک گمان رکھیں گے دماغ میں اس کے بارے میں, ابھی یہ صرف آپ کی تھاٹ کا پروسیس ہے, ابھی آپ نے بولا کچھ نہیں ہے, گمان ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ تجسس کریں گے, اگلے سٹیج پہ کیا کریں گے, تجسس میں پڑ جائیں گے کہ اچھا یہ گمان ہے, اسٹارٹ یہ تجسس جو ہے وہ گمان سے ہی ہوگا. آپ نے کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ کی تو پھر ہی آپ تجسس میں پڑے, اچھا اب میں اس کی روٹین چیک کرتی ہوں لوگوں کی, اب میں ٹو میں لگ جاتی ہوں, تو یہ تجسس کا لیول ہو گیا. اب جب تجسس کر لیں گے اور پھر آپ کو کوئی چیز پروو ہو جائے گی تو پھر آپ یقیناً اس کو اپنے منہ پہ بھی لے کے آئیں گے, آپ اس کو الفاظ سے بھی ادا کریں گے, تو یہ بیک بائٹنگ ہو جائے گی. تو اسی لیے اس کو انیشیلی بھی منع کیا گیا اور پھر اینڈ پہ بھی منع کیا گیا کہ نہ ہی گمان الاؤڈ ہے, نہ ہی تجسس الاؤڈ ہے, نہ ہی غیبت الاؤڈ ہے. اچھا, اس کے ایک اور حدیث ہے اسی ریفرنس سے کہ once a woman visited حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ and when the woman got up to leave, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ made a sign with her hand indicating to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that the woman was short of stature. The Prophet immediately chastised her saying you have backbitten. تو یہ کیونکہ انیشلی ابھی اسلام کی تعلیمات آ رہی تھیں تو اس ٹائم پہ یہ سکھانے کے لیے بھی ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا خاتون کے بارے میں، تو آپ سب نے فرمایا کہ یہ غیبت کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یعنی انسٹرکشنز ہیں. ابھی ظاہر ہے قرآن ابھی ریویل ہو رہا ہے، ابھی لرننگ پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے مسلمز کا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ سب اس کے بارے میں اشارہ کر دیتے ہیں، رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ والی چیز بھی الاؤڈ نہیں ہے، یہ والی چیز جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا، پرمیسیبل فارمز جو ہیں وہ بیک بائٹنگ کی کیا ہو سکتی ہیں؟ کمپلینٹ بیکاز آف این انجسٹس. اگر کوئی ظلم ہوا ہے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے کسی کے سامنے جا کے بات نہیں کرنی، یہ غیبت ہوگی؟ نہیں. اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے تو اس کو جا کے رپورٹ کرنا چاہیے تھرو پراپر چینل. کمپلینٹ اس کے اگینسٹ ہے وہ لانچ کرنی چاہیے. سیکنگ ہیلپ ٹو چینج اے منکر رانگ ڈیڈ اینڈ ٹو کریکٹ دا رانگ ڈوئرز. اگر کوئی غلط یا برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مدد چاہیے ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ معاشرے میں کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور آپ جاتے ہیں اور جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو جا کے رپورٹ کرتے ہیں، تو یہ رپورٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے. یہ جو ہے یہ غیبت میں نہیں آئے گا. ہاں، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے کرنا یہ غلط چیز ہے، ایک الگ چیز ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ غلط چیز دیکھ رہے ہیں اور اس کو جا کے جو بھی کنسرنڈ آفیشلز ہیں ان کو رپورٹ کر رہے ہیں تو یہی اس کا پراپر چینل ہے اور وہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے. اچھا، تیسرا ہے سیکنگ فتویٰ. کہیں کہ پہ فتویٰ لینا ہے اور آپ کو پوری سچویشن بتانی پڑ رہی ہے تو وہاں پہ آپ جا کے بتا رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ پوری سچویشن ایسے ہوا ہے، تو وہاں پہ الاؤڈ ہے. اس کو غیبت نہیں کہیں گے، وہاں پہ آپ سچویشن جو ہے وہ نیریٹ کر رہے ہیں. وارننگ مسلمز اگینسٹ ایول اینڈ ایڈوائزنگ دیم. مسلمانوں کو کسی کے برائی سے یا کسی شر سے بچانا ہو تو ان کو وارن کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ آپ انفارم کرنے کی حد تک کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے وہ آپ بڑھا چڑھا کے جس کو کہتے ہیں بتانا، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اٹ واز آل اباؤٹ دس لیکچر. ان آور lecture we will summarize the instructions in Surah Hujurat inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.